السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ بسم اللہ کی برکت۔ کہتے ہیں کہ کسی علاقے میں قحط سالی پیدا ہو گئی۔ اس قحط سالی کی لپیٹ میں نہ صرف انسان بلکہ چرند پرند بھی اس کی لپیٹ میں آ گئے تھے۔ مویشی مالکان نہایت پریشان تھے۔ اس دوران ایک مسجد کے مولوی نے جمعہ کے خطبہ کے دوران یہ بات نہایت یقین کے ساتھ بتائی کہ اگر اللہ کا نام لے کر یعنی بسم اللہ پڑھ کر دریا کو بھی حکم دیا جائے تو وہ بھی نافرمانی نہیں کرتا۔ خطبہ سننے والوں میں ایک چرواہا بھی موجود تھا۔ یہ بات اس کے دل میں اتر گئی اور اس بات پر اس کا یقین کامل ہو گیا۔ واپس آ کر اس نے اپنی بکریاں کھولیں اور دریا کی جانب چل پڑا۔ اس نے نہایت اونچی آواز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا اور دریا کو کہا کہ وہ بکریاں چرانے دریا کے دوسرے پار جانا چاہتا ہے، اور اس نے کہا کہ دریا مجھے اپنے اوپر سے گزرنے دے۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی بکریوں کو لیا اور دریا پر چلتا ہوا دریا کو پار کر گیا۔ دوسری طرف کا علاقہ گھاس سے بھرا پڑا تھا اور وہاں کے پتے بھی سلامت تھے، کیونکہ یہاں تک آنے کی کسی کو رسائی نہیں تھی۔ اس نے خوب اچھی طرح اپنی بکریوں کو سیر کرایا اور واپس لوٹ آیا۔ پھر اس کا معمول بن گیا، وہ روزانہ بکریوں کو چھوڑ آتا اور پھر شام کو جا کر واپس لے آتا۔ اس کی بکریوں کا وزن بھی دگنا چگنا ہو گیا۔ لوگ چونک گئے اور اس سے پوچھا کہ تم اپنی بکریوں کو کیا کھلاتے ہو؟ وہ سیدھا سادہ اور صاف دل نوجوان تھا۔ اس نے صاف صاف یہ بات بتا دی کہ میں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر دریا پر چل کر اپنی بکریوں کو دوسری طرف چروانے لے کر جاتا ہوں۔ یہ بات سب نے سنی، لیکن کسی نے بھی اس کی بات کا یقین نہ کیا، کیونکہ یہ ناقابل یقین بات تھی۔ یہ بات ہوتے ہوتے مولوی صاحب تک پہنچ گئی۔ انہوں نے چرواہے کو بلایا اور سارا ماجرا پوچھا۔ اس نوجوان نے مولوی صاحب کو ہی حوالہ بنا لیا اور کہا کہ مولوی صاحب، میں تو آپ کا شکریہ ادا کرنے والا تھا کہ آپ نے کہا تھا کہ اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر دریا کو بھی حکم دو تو وہ انکار نہیں کرتا۔ میں تو بس آپ کے نسخے پر عمل کر رہا ہوں۔ یہ دیکھ کر مولوی حیران و پریشان رہ گیا۔ مولوی صاحب نے کہا کہ بھائی صاحب، ایسی باتیں تو ہم ہر جمعہ میں کرتے ہیں۔ ان باتوں کا مقصد تو فقط لوگوں کا ایمان بنانا ہوتا ہے۔ لیکن بکریوں والا ڈٹا رہا کہ میں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر اپنی بکریوں کو چرانے دوسری طرف لے جاتا ہوں۔ آخرکار اگلی صبح مولوی صاحب نے خود یہ تجربہ کرنے کی ٹھانی، جس کو دیکھنے چرواہے سمیت پورا علاقہ آ گیا۔ مجمع زیادہ تھا۔ مولوی صاحب نے ایک دو بار سوچا کہ انکار کر دوں، کہیں ڈوب نہ جاؤں، مگر وہ جو مولوی صاحب کو کندھے پر اٹھا کر لائے تھے اب بھی جوش و خروش سے اللہ اکبر کے نعرے لگا رہے تھے اور مولوی صاحب کے حق میں تعریفیں کر رہے تھے۔ آخرکار مولوی صاحب نے اپنے ڈر کو دور کرنے کے لیے ایک رسہ منگوایا۔ پہلے اس رسے کو درخت کے ساتھ باندھا اور پھر اپنی کمر کے ساتھ باندھا اور پھر ڈھیلا ڈھالا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا اور دریا پر چلنا شروع ہو گئے۔ مگر پہلا پاؤں رکھا ہی تھا کہ دریا میں گر گئے اور پانی کے بہاؤ کے ساتھ بہنا شروع ہو گئے اور ڈبکیاں کھانے لگے۔ مولوی صاحب کی اس حرکت نے چرواہے کو پریشان کر دیا کہ یہ مولوی صاحب کی بسم اللہ کو کیا ہو گیا، کیونکہ یہ اس کا روزانہ کا معمول تھا۔ مگر خود چرواہے کے یقین میں کوئی فرق نہ آیا۔ اس نے بسم اللہ پڑھی اور بکریوں کو دریا کی طرف اشارہ کیا اور ان کے ساتھ چلتا ہوا ان کو پار چھوڑ کر واپس بھی آ گیا۔ لوگ اسے ولی اللہ سمجھ رہے تھے اور اس کے حق میں نعرے بھی لگا رہے تھے، مگر وہ اس سب سے بے نیاز سیدھا سادہ انسان تھا۔ وہ مولوی صاحب کے پاس پہنچا اور کہا، مولوی صاحب، میں آپ کی بسم اللہ کی تعریف سے کافی پریشان تھا، مگر پانی پر چلتے ہوئے مجھے آپ کی بسم اللہ کی بیماری کا پتہ چل گیا۔ اس چرواہے نے درخت کے ساتھ بندھی ہوئی رسی کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ یہ ہے آپ کی بسم اللہ کی بیماری۔ یہ رسہ آپ کی بسم اللہ کی برکت کو کھا گیا۔ آپ کو اللہ اور بسم اللہ سے زیادہ اس رسے پر یقین تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے بھی آپ کو اس رسی کے حوالے کر دیا۔ کہنے لگا کہ مولوی صاحب، آپ بھی کمال کرتے ہو۔ میں نے آپ کے منہ سے سنا اور یقین کر لیا اور اللہ نے میرے یقین کی لاج رکھ لی۔ لیکن آپ نے اللہ کا کلام سنا اور پھر بھی یقین نہیں کیا، لہٰذا اللہ نے آپ کو رسوا کر دیا۔ پیارے مسلمانوں، کچھ یہی حال ہمارا بھی ہے۔ ہماری نمازیں اور دعائیں بھی یقین سے خالی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔
आमीन सुम आमीन। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। शुक्रिया।